حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن، حصہ اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ذی الحج کا آغاز ہونے کو ہے۔ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ہر مسلمان کے ذہن میں حج، قربانی اور عید الاضحیٰ کا خیال ابھرتا ہے، اور اس سب کے ساتھ جس عظیم ہستی کا خیال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے آپ ناظرین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مختلف حصوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے کریں گے۔ آپ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کون تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچپن کے کچھ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کی آمد ہوئی۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ اللہ کے یوں تو کئی پیغمبر فضیلت کے اعتبار سے منفرد ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متعدد انبیاء کا تذکرہ ان کے فضیلت کے اعتبار سے قرآن مقدس میں بارہا ہوا ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ کہ آپ کے سلسلہ نسب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوئے، جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق کی نسل سے تھے، جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب اسرائیل کی نسبت سے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا، جو اپنے وقت کی اللہ کی سب سے لاڈلی امت قرار پائی اور اسے قرآن میں سب سے اعلیٰ امت کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے بظاہر ان کے بعد نبی آخر الزمان تک کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی، پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردو میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، یعنی آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن تارخ ہے۔ عرب مورخین نے آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو۔ یہ سلسلہ نسب انجیل سے لیا گیا ہے۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو قومیں قرآن کی براہ راست مخاطب تھیں، ان سب سے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں آپ کا تذکرہ مبارک آیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جانا آپ کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 14 آپ کے نام مبارک پر ہے، جس میں آپ کی سیرت اور بالخصوص آپ کی دعاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی پہلے ابرام تھا،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ذریت کی کثرت کا عہد لیا تو آپ کا نام ابراہیم قرار پایا۔ ابراہیم یا ابراہم عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ نام دو کلموں سے مرکب ہے، یعنی ہم معنی باپ، اور راہام بمانی جماعت یعنی بڑی جماعت والا۔ ایک قول یہ کہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اب راہم یعنی رحم دل باپ۔ حقیقت میں آپ اپنے ان دونوں ناموں میں اسم با مسمہ ہیں، یعنی آپ بڑی ذریت والے بھی ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ ہی سے چلتا ہے، اور آپ انتہائی مہربان بھی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان و شوکت و عظمت بہت بلند ہے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو الظفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال اور اخلاق کریمہ کے جامع مرکب تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ کا تذکرہ فرماتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ انس تھا، اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت وجیح انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہاں تک کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے اور وہ چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد تھے۔ لوگوں نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ کا اپنا وجود تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پس میں ان کی جس عضو کو دیکھتا اس کو اپنے اندر بھی دیکھ لیتا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی یہ تو ان کا لقب ہے۔ راہ خدا میں ہجرت کرنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ عمل اپنی زندگی میں مسلسل کرتے رہے۔ پہلے آپ نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سے اردن چلے گئے، پھر مصر کی طرف ہجرت کر گئے، مصر سے پھر دوبارہ شام کی طرف لوٹ گئے، پھر فلسطین کی طرف چلے گئے، اسی طرح مکہ کی طرف بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مکہ سے 2 بار فلسطین تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی راہ خدا میں ہجرت کرتے کرتے گزر گئی۔ آپ علیہ السلام کی شان و عظمت اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے مالک مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آپ نے عرض کی، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان مطلوب ہے۔ فرمایا، اچھا تو پھر 4 پرندے لو اور ان کو اپنے ہاتھوں سے مانوس کرو، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ خوب جان لیں کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حشر میں مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں قیامت پر ایمان نہیں تھا، یا انہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر شک تھا، بلکہ اس سلسلے میں شرح صدر اور اطمینان قلب کے خواہش مند تھے۔ آپ علیہ السلام ہم وقت اطاعت الہی اور رضا الہی میں سرگرداں رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار مختلف موقعوں پر آزمایا۔ ہر بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ سب سے بڑی آزمائش بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے متعلق تھی،
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سیرت ابراہیمی کا ایک نمایاں پہلو حلم و بردباری ہے۔ حلم سے مراد یہ ہے کہ آدمی غیظ و غضب کے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور بردباری کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بدسلوکی کرے تو جواب میں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ حلم و بردباری کی یہ صفت آپس میں بدرجہ اتم موجود تھی، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ سیرت ابراہیم کا ایک اور مرکزی پہلو آپ کا مہمان نواز ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات مہمان کی تلاش میں 2 میل دور تک نکل جاتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ شرک کے خلاف جہاد اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا سیرت ابراہیمی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ آپ علیہ السلام جس دور میں مبعوث کیے گئے وہ دور شرک اور بت پرستی کے عروج کا دور تھا۔ ہر طرف شرک، بت سازی، بت پرستی، ستارہ پرستی، آگ پرستی، یعنی ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا۔ آپ نے ہر طرح کے شرک کے خاتمے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی مقبول دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور آپ کے یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 خلیل یعنی گہرا دوست، نمبر 2 حلیم یعنی بہت تحمل والا، نمبر 3 اواہ یعنی بہت آہیں بھرنے والا، نمبر 4 منیب یعنی بہت رجوع کرنے والا، نمبر 5 صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین ابواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ ناظرین، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا۔ اس پر ایک ظالم و جابر اور طاقتور حکومت مسلط تھی۔ آپ کے پیدائشی شہر کی آبادی کا 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور سود خوری، مقدمہ بازی ان کا مشغلہ تھا۔ اس وقت کے مذہبی حالات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے شہر میں 5000 خداؤں کے نام دریافت کیے گئے ہیں۔ دوسرے شہروں اور قصبات کے الگ الگ خدا مقرر تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص خدا ہوتا تھا جس کو رب البلد یعنی شہر کا خدا کہتے تھے۔ ظاہر ہے اس کا احترام دوسرے خداؤں سے زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائشی شہر کا بڑا خدا ننار تھا، چاند دیوتا۔ اسی وجہ سے جگس مورنین نے اس شہر کا نام قرینہ بھی لکھا ہے۔ ننار کا بت شہر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی بیوی نن گل کا معبد تھا۔ لوگ ان مزاروں کے سامنے مراقبے، سجدے اور طواف کیا کرتے تھے۔ ننار کے مزار کی شان شاہی محل سرا تھی۔ یہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی۔ یہاں بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ وہ عورت بڑی محترم سمجھی جاتی تھی جو اپنی عفت یعنی عزت کو اس پر قربان کر دیتی۔ اس مزار کے نام بہت سے رقبے وقف تھے جن کی آمدنی مجاور ہی استعمال کر سکتے تھے۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ مشرک اپنے اعمال و افکار کے لحاظ سے ہر زمانے میں یکساں رہے ہیں۔ ملائکہ پرستی، جنات پرستی، بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کے علاوہ شاہ پرستی بھی ہوتی تھی۔ لوگوں کی بے علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اس شرک و بدعت کی الغار اور بھرمار میں رب کریم کا فضل و کرم جوش میں آیا۔ اس نے اس مرکز شرک و خرافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کی قدرت کا کرشمہ اور سنت قدیمہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم برائی کی حد سے گزرنے لگتی ہے تو رب کبریا حق و باطل کا مارکا سجا دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بابل پر نمرود جیسا جابر و ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مورخین نے یہ داستان نقل کی ہے، جس کا خلاصہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ نمرود نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔
صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ اس نے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئیں اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر بھی دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، لیکن چونکہ حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کافی کم تھی، ان کا حمل کسی طرح بھی پہچانا ہی نہیں گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلانے آتی تھیں اور جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی کہ آپ علیہ السلام اپنی انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑھتے تھے۔ ایک اور جگہ پر آپ کی پیدائش کا واقعہ اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قابل قبول نہ تھا، لہذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ سورہ انبیاء آیت 51۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن ان کے والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ دیے اور کہا کہ انہیں بازار میں جا کر بیچاؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کے سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے۔ پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمان اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرے رب نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت 75 سے 79۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بزرگ کی گفتگو اس طرح سے مذکور ہے،
اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے ابی سے کہا، اے میرے بزرگ، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے بزرگ، مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بزرگ، شیطان کی عبادت نہ کر، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے بزرگ، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست بن جائے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کہ تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے، اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا، تجھ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو جن جن دلائل سے رد کیا، ان کی بھی ایک جھلک قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے آبی آزر سے کہا، تو بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ جب اس پر رات چھا گئی، اس نے ستارہ دیکھا، کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ سو جب وہ ڈوب گیا، کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ کہا، اے میری قوم، میں اس سے بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا منہ اس طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا، کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے مجھے یقیناً ہدایت کی ہے، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ہاں، یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب کا علم تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے، پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کس طرح اس سے ڈروں جس کو تم شریک بناتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ پس بتاؤ، دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ ناظرین، نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 42 تا 47۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔
वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरह अंबिया आयत 58 ta 65। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुत की बेहुरमती करने की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मांगता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमानों से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी, इससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब ना जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था जो न नमरूद के कुंद जहन में आया था और न ही उसके मुशीरों और मसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अल्लामा इमामुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की यह दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हेजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वो कयामत तक जमीन में ही धंसा रहेगा। नाज़रीन, तारीखी रिवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए कर रही थी ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजी खत्म कर दें और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहां तक कि उसके शोले फजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजर जाए तो जल जाए। आग अपने गैज़ व गजब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम को मोटी रस्सियों में जकड़कर मिंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मिंजनीक के जरिए आग के इस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन और आसमान की सब मखलूकात चीख उठी कि या रब, तेरे खलील पर यह क्या कयामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। क़ससुल अंबिया, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इब्न कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में बिठाने लगे तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुआ का बिर्द जबान पर बनाए हुए थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन, लकल हम्द व लकल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन, जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो वह आग गुलजार कैसे हो गई? उसको बुझाने की कोशिश करने वाले कौन खुश नसीब थे और वो कौन बदबख्त थे जो उस आग को मजीद भड़काने की कोशिश कर रहे थे? इनके बारे में अल्लाह पाक ने क्या वईद सुनाई है, ये सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसके तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें
اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔
اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے،
اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کی خطاؤں سے درگزر فرما, ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی, ہمارے لیے بہت تڑپے, ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا. اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی, علم کی دولت سے سرفراز فرمایا, ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا. اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین.